بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پینٹاگون کے انسپکٹر جنرل سیمی سعید نے کہا ہے کہ اگست میں کابل میں امریکی ڈرون حملہ جس میں 10 افغان شہری ہلاک ہوئے ایک افسوسناک غلطی تھی، لیکن اس نے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ 29 اگست کی کارروائی میں 3 بالغ افراد بشمول ایک شخص جو کہ ایک امریکی امدادی گروپ کے لیے کام کرتا تھا اور 7 بچے مارے گئے تھے، جس کا ہدف ایک گھر اور ایک گاڑی تھا جس پر اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کا قبضہ تھا۔ حملے کا مطلوبہ ہدف گاڑی، اس میں موجود مواد اور اس میں سوار افراد کو اس وقت حقیقی طور پر حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر امریکی افواج اور مشن کے لیے خطرے کے طور پر سمجھا گیا تھا۔ تاہم اس میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس کی تشریح اور ایک ہدف شدہ کار اور اس میں سوار افراد کے 8 گھنٹے سے زیادہ کے مشاہدے افسوسناک حد تک غلط تھے، جو کہ ممکنہ طور پر ٹوٹا وہ انٹیلیجنس نہیں تھا بلکہ اس انٹیلیجنس کا ایک مخصوص گھر سے تعلق تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد پینٹاگون نے 17 ستمبر کو اعتراف کیا کہ یہ ایک افسوسناک غلطی تھی اور اس سے زندہ بچ جانے والے خاندان کے افراد کو معاوضہ فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ امریکی فوج کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ آئی ایس کے عسکریت پسند انخلاقی کارروائیوں پر نئے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ 3 دن بعد ہوائی اڈے پر ایک خودکش بمبار نے 13 امریکی فوجیوں اور متعدد افغانوں کو ہلاک کر دیا۔ انٹیلیجنس نے انہیں سفید ٹویوٹا کرولا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کار میں دھماکہ خیز مواد تھا، جیسا کہ پچھلے حملے میں استعمال کیا گیا تھا، لیکن ایک غلطی تھی کہ انہوں نے غلط کار کا پیچھا کیا۔ آپریشن کرنے والے لوگوں میں سے کسی نے بھی ٹارگٹ فائر ہونے سے صرف 2 منٹ پہلے ایک بچے کو ہدف والے علاقے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ امریکی حکام کا خیال تھا کہ اس سے پہلے ہوائی اڈے کے بمبار نے دھماکہ خیز مواد لے جانے کے لیے کمپیوٹر بیگ کا استعمال کیا تھا۔ اسی وجہ سے جب امریکی حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے تجزیہ کاروں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کمپیوٹر بیگ کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو انہیں زیادہ یقین ہو گیا کہ ان کے پاس صحیح ہدف ہے۔ جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے اور ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہ ایک کمپیوٹر بیگ تھا، نہ کہ دھماکہ خیز مواد۔